اسد الدین اویسی نے دلی میں بتائی سیکولر دلوں کی پوری سچائی۔ ہو رہا ہے کیا تم بھول گئے کہ تم طاہر حسین کی گھر کی چھت پر بیٹھ کر کتنے مرتبہ طاہر حسین نے تم کو کھانا کھلایا تھا؟ کیا تم بھول گئے کہ طاہر حسین کی چھت پر بیٹھ کر تم نے کیا کیا گفتگو کی تھی؟ آج کوئی نہیں پلٹ کر پوچھتا اس گھر کی طرف۔ بتاؤ گلفشاں سیفی جیل میں کیسے ہیں؟ اس ملک میں عجیب و غریب معاملہ ہے کہ دو مکھیہ منتری جیل کو چلے گئے، جھارکھنڈ کے، دلی کے، ان کو بیل ہو گئی، مگر جو 5 سال سے سڑ رہے ہیں ان کو بیل نہیں ہوتی ہے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اکاؤنٹیبلٹی کس پر عائد ہوگی بتاؤ؟ کب تک نیشنل میجارٹی اور نیشنل مائنورٹی کو دبایا جائے گا؟ اور کب تک یہ بحث چلے گی نیشنل میجارٹی ہے، نیشنل مائنورٹی ہے؟ ارے قانون تو سب کے لیے اگر برابر ہے، اگر کیجریوال کو بیل ہو گئی، سسوڈیا کو بیل ہو گئی، تو کیوں نہیں دوسروں کو بیل ہو رہی ہے؟ سب پر بھی وہی گریویس آفینسز ہے، مگر تم کو بیل ہو سکتی ہے اور جو بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کو بیل کیوں نہیں ہو سکتی بتاؤ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ناانصافی ہے۔ اگر آج آپ مصطفی آباد سے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس ناانصافی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ مصطفی آباد میں کھڑے ہو کر آپ تمام بزرگوں، نوجوانوں اور ہماری ماں اور بہنوں سے عرض کرنے آیا ہوں، یہاں سے اگر آپ بی جے پی کی کامیابی کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ ہاں، میرے جانے کے بعد اور چناؤ کے دوران بہت سے لوگ آ کر بہت سی باتیں کہیں گے، ارے کیا کر رہے ہو، ویسی صرف جذباتی تقریر کرتا ہے۔ ارے جذباتی تقریر اگر تم نہیں کر سکتے تو اس میں میرا کیا غلطی ہے؟ میری کیا غلطی ہے؟ مگر یاد رکھیے، میں جذباتی تقریر نہیں کرتا ہوں، میں سچائی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امتیاز جلیل کو ہرانے والے کون مسلمان تھے؟ امتیاز جلیل کو ہرانے والے مسلمان تھے اورنگ آباد میں۔ ناصر صدیقی کو ہرانے والے کون تھے؟ مسلمان تھے۔ دھولیا سے جہاں پر مجلس کا MLA تھا، فاروق شاہ کو ہرانے والے کون تھے؟ ہمارے ہی صفوں میں وہ میر جعفر اور میر صادق کے ایجنٹ چھپے ہوئے، وہ دوبارہ مصطفی آباد کو بھی آئیں گے، آ کر تم سے کہیں گے میں تم کو کہہ رہا ہوں۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا، وہ شعر یاد آ رہا ہے، کیا کہا تھا شاعر نے؟ واقف نہیں ہے جو لوگ سفر کے اصول سے، واقف نہیں ہے جو لوگ سفر کے اصول سے، سائے کی بھیک مانگ رہے ببول سے۔ یہ وہ لوگ ہیں آ کر وہی سیکولرزم کا پرانا راگ لگائیں گے۔ رے کہاں کا سیکولرزم ہے بتاؤ؟ یہ سیکولرزم ہے کہ کیجریوال کو بیل مل جاتی ہے اور دوسروں کو نہیں ملتی؟ کون سا سیکولرزم ہے بتاؤ یہ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم ووٹ تم کو ڈالیں اور تم بی جے پی کو روک نہیں پاتے ہو۔ بی جے پی اقتدار پر دوبارہ آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، بھارت کے مسلمانوں کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کب تک نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے جھولی میں اپنا ووٹ ڈالیں گے۔ بی جے پی کو جو روک نہیں پاتے، میں نے اس وقت بھی پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا تھا جب 2024 کے چناؤ کا رزلٹ آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ محبت کی کامیابی نہیں ہے۔ جس طرح تیسرے مرتبہ نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم بنے، یہ محبت کی کامیابی نہیں ہے، یہ نفرت کی کامیابی ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر تیسری مرتبہ بی جے پی 240 سیٹ لے کر آئی، مگر سب نے کہا کہ نہیں، بی جے پی کے سیٹ کی تعداد میں کمی پیدا ہوئی ہے۔ ارے بتاؤ ہریانہ کیسے جیت گئی بی جے پی؟ بتاؤ مہاراشٹر کیسے جیت گئی بی جے پی؟ ہم پکارتے رہے، ہم اپنے حلق کو سوکھا کر لیے،
چیخ مار مار کر کہتے رہے دیکھو یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم بی جے پی کو روکنا ضروری ہے، مگر یہ پوری ذمہ داری ہم پر کیوں عائد کرتے ہیں؟ ارے ایک ہی سماج ہے جو بی جے پی کے خلاف ووٹ دے رہا ہے، اس کا نام مسلمان ہے۔ باقی کے سب سماج ہیں، ان کی اکثریت، ان کی میجارٹی بی جے پی کو ووٹ ڈال رہی ہے، مگر ہمارے گلے میں سانپ ڈال دیا گیا کہ نہیں تم بی جے پی کو روکو۔ ارے بتاؤ تم نے ہریانہ میں کیوں نہیں روکے بی جے پی کو؟ بتاؤ دلی میں ایک بھی کیوں نہیں جیتا تمہارا؟ تم نے تو مسلمان کو ٹکٹ دینا تو دور کی بات، تم بی جے پی کو نہیں روک پائے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میری بات آپ سمجھیے، یاد رکھیے، اگر آپ پھر سے اس کا شکار ہوں گے نہیں ہم کو بی جے پی کو روکنا ہے، یقیناً روکنا ہے، مگر روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کو جو 5 سال سے جیل میں سڑ رہے ہیں، جن کا نام وہ لینا نہیں چاہتے، آپ انہی کو ووٹ دیں گے؟ جو 5 سال سے جو جیل میں سڑ رہے ہیں، جس کا باپ پریشان، جس کی بیوی پریشان، جس کے اولاد بچے تھے جوان ہو گئے، ان کا نام نہیں لینا چاہتے؟ جو بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں تو ان کا نام نہیں لیتے، مگر آپ ان کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ یہ بی جے پی کو روکنا ہے۔ ارے بی جے پی کو تو ہم ہی روک رہے ہیں، ہم بی جے پی کو نہ کبھی ووٹ دیے نہ کبھی دیں گے، مگر یہ لوگ کیا بی جے پی کو روک پا رہے ہیں؟ نہیں روک پا رہے ہیں۔ یہ اپنی زبان سے نام